السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ چٹی ڈالنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ کیا چٹی کی ہر صورت جائز ہے یا پھر ہر صورت ناجائز ہے؟ دیکھیے، یہ جو چٹیاں ڈالتے ہیں ان میں سے ہر صورت ناجائز کی نہیں ہے۔ چٹیوں کی بعض صورتیں جائز ہے اور بعض صورتیں ناجائز ہے۔ جن میں سود کا مسئلہ طے ہوتا ہے، سود والی چٹیاں جو ہوتی ہے، بولی کی چٹیاں جو ہوتی ہے، وہ جو ہے اس میں سود ہوتا ہے، اس میں انٹرسٹ کا پیسہ شامل ہو جاتا ہے، وہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جائز ہے۔ وہ جو جائز صورتیں ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں چٹی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چند افراد مل کر ایک مخصوص رقم جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک مخصوص مدت کے بعد پھر اس میں خورا اندازی ہوتی ہے۔ مثلا 10 آدمی ہیں اور ہر ایک کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ ہر شخص 10,000 10,000 روپے جمع کر دے، مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر جمع کر دے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹھیک 1 سال کے بعد اس پہ قرآن اندازی ہوتی ہے، یعنی 10 لوگوں کے نام ایک ڈبے میں ڈال کے ایک کا نام نکالا جاتا ہے۔ جس کا نام نکلتا ہے اس کو سب سے پہلے اس کے 10,000 روپے ادا کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے بعد پھر جس کا نکلے نام اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ صورت بالکل جائز ہے، اس میں کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہے۔ 10,000 آپ نے جمع کیے، آپ کو ایک مدت مقررہ کے بعد وہ 10,000 لوٹا دیے جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا، نہ ادھر سے کوئی اضافہ پیسے ہے نہ ادھر سے کوئی اضافہ پیسے ہے۔ یہ بالکل یہ صورت جائز ہے۔ اس میں بعض لوگ کبھی کسی کا نام نکل جاتا ہے مگر ان کو اسی وقت وہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈراپ ہو جا کر کوئی اور شخص اس وقت پیسوں کا حاجت مند ہوتا ہے تو وہ لے لیتا ہے کہ بھائی اس بار خوراک میں آپ کا نام نکلا ہے مگر ضرورت مجھے ہے، اگر آپ یہ پیسے مجھے دے دیں گے، اگلے آپ کا کبھی خورا میں نام آ جائے تو آپ لے لیجئے۔ اس معاملے پر جس کا نام خورے میں نکلا ہے وہ راضی ہو کر اگر دے دے کسی دوسرے کو، یہ بھی جائز ہے۔ اس میں ایک اور صورت آگے ہے کہ جو شخص یہ چٹی کے پیسے جمع کرنے والا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص خود ہمارے گھر کو یا دکان پہ آ کے پیسے لے کر جمع کر لیتا ہے، تو اس کے آنے جانے کا خرچ کبھی ہوتا ہے، اس کا وقت بھی نکالنا پڑتا ہے اور آنے جانے میں پیٹرول وغیرہ کے پیسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں جتنے افراد چٹی میں شامل ہے وہ سارے مل کر ایک رقم مقرر کر کے اس کو محنتانہ طور پر حق صحیح جو ہوتا ہے وقت کے عوض میں اور اس کے پیٹرول کے عوض میں محنتانہ مقرر کر کے دے، تب بھی یہ صورت بھی جائز ہے۔ یہ ان 10,000 روپیوں پر اضافہ ملا کر نہیں ہے، یہ اس کے محنتانہ طور پر وہ جو ہمارے پیسے جمع کر رہا ہے اور اس میں آنے جانے میں جو وقت لگ رہا ہے، کام محنت لگ رہی ہے، اس کے بدلے میں یہ دیا جا رہا ہے۔ یہ صورت بھی بالکل یہاں تک بھی جائز ہے، یہ محنتانہ ہے، یہ سود نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ بعض ایسے خورے ہوتے ہیں، یہ چٹیاں ہوتے ہیں جو ناجائز ہے۔ وہ ناجائز چیزیں یہ ہے کہ مثلا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10,000 روپے کا رقم مقرر کر دی گئی، 10,000 روپے دے دیے، لیکن وہ جو شخص 10,000 رکھا ہے اس کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 2 سال کے بعد قرآن اندازی ہوگی، اس کے بعد سے ہی تمہیں پیسے ملیں گے، اور قرآن میں نام نکلا تو اگر نہیں نکلا تو پھر انتظار کرنا پڑے گا، جب تک قرآن میں نام نہ آئے اس وقت تک انتظار لازم ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی شخص آ کر جس کے پاس چٹی کے پیسے جمع کیا ہے اس سے آ کر مطالبہ کرے، تقاضا کرے کہ مجھے تھوڑا پہلے پیسے چاہیے، اور وہ شرط لگا دے کہ تھوڑے پیسے اگر ہونا ہے تو پھر 10,000 روپے آپ نے رکھے، میں 8,000 ہی دوں گا یا 9,000 ہی دوں گا یا 9,500 ہی دوں گا، تو یہ جو 500 روپے وہ رکھ رہا ہے یہ پھر سود ہے۔ مدت پہلے ختم ہونے سے پہلے لینے کی وجہ سے 2,000 یا 1,000 روپے کم کر کے دے رہا ہے، یہ سود ہے۔ اب اس طرح کے جتنے بھی معاملے آئیں گے اضافے، ان پیسوں میں سے مقررہ پیسوں میں سے اضافہ ادھر جائے چٹی ڈالنے والے کے پاس یا چٹی لینے کے والے کے پاس، ہر صورت یہ انٹرسٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ جو پہلے میں نے ذکر کیا ہے صورتیں وہ جائز ہے۔